اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. PCN پوڈکاسٹ ود ریاض داؤدانی کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گفتگو ہماری چل رہی تھی جناب خاتون جنت کے اسماء گرامی کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے میں نے ایک حدیث پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، یہ جناب خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام خدا بند متعال کے پاس موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد امام نے فہرست گنوائی کہ وہ 9 نام کون سے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ والصدیقہ والطاہرہ والمبارکہ والزکیہ والرازیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرہ. فاطمہ اور صدیقہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر لی تھی. آج انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مولانا ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے خیریت سے؟ للہ الحمد. اگر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا جو مولانا نام تذکرہ کیا وہ ہے طاہرہ، پاک و پاکیزہ. اس حوالے سے گفتگو کیجیے گا. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علیہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد. آپ نے بالکل بجا فرمایا. لفظ فاطمہ پر گفتگو ہو چکی اور لفظ صدیقہ کے اوپر کچھ باتیں ہوئی تھیں، اور اس وقت آپ نے جو نام پیش کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں، وہ ہے طاہرہ. تو ظاہر ہے کہ طاہرہ اور طہارت، بالکل یہ طہارت ہی کی وجہ سے کسی کو طاہر یا طاہرہ کہا جائے گا. جو پاک ہے اس کو طاہر کہا جائے گا، اور جس میں طہارت ہوگی اس کو طاہر کہا جائے گا، طاہرہ کہا جائے گا. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایک تو وہ عام طہارت ہے کہ جو انسان بھی حاصل کرتا ہے، لیکن ایک طہارت وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود پروردگار عالم نے غیر معمولی انداز سے تذکرہ کیا. جیسے قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جناب مریم سلام اللہ علیہا، ان کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ یقیناً اللہ نے آپ کا استفا کیا، یعنی آپ کو چن لیا اور آپ کو پاکیزہ بنایا، پاکیزہ رکھا. واصطفاک علی نساء العالمین، اور عالمین کی عورتوں میں آپ کو چن لیا. تو یہ استفا کا تذکرہ 2 مرتبہ ہے، اور پھر درمیان میں طہارت کا تذکرہ ہے. اب اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو حدیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ جس طریقے سے ملائکہ، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ ملائکہ کے سیاق و سباق میں ہے کہ ملائکہ نے مخاطب کر کے یہ کہا. تو اسی طریقے سے خاتون جنت کے بارے میں بحر الانوار کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اسی طریقے سے ملائکہ جناب سیدہ کو مخاطب کر کے یہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ یقیناً اللہ نے آپ کو استفا کیا، یعنی آپ کو چن لیا، آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا اور آپ کو عالمین کی عورتوں میں چن لیا. اور یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو تساوی ہے، بالکل، یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ اور جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. مگر آپ جانتے ہیں کہ معاملہ اس سے بھی آگے جاتا ہے خاتون جنت کے باب میں، اور وہ سیادت کے حوالے سے جو خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا. تو وہ تو اپنی جگہ پر. اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو طہارت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا جو بیان ہے وہ ایک اور مقام پر آتا ہے، اور وہ ہے سورہ احزاب، 33واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 33ویں آیت کا ایک جز کہ جس کو آیت تطہیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. عنوان اس کا یہ آیت تطہیر. تو اس میں جو ارشاد ہوا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اے اہل بیت، اے اس گھر والوں، تم سے اللہ ہر رجس و نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے. تو یہ جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا لیذھب اور لیطہرا، تو یہ لیذھب دور رکھنے کے لیے ہر طرح کے نجاست اور گندگی کو. تو یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو لفظ فاطمہ کا ایک ریفلیکشن ہے کہ جو یہاں پر ہم کو نظر آ رہا ہے. اور یہاں پر دوسرا جو لفظ ہے اور آپ کو ویسا پاک و پاکیزہ رکھے، تو یہ وہ لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ ریفلیکشن نظر آتا ہے کہ جو اللہ میں طاہرہ کے اندر موجود ہے، کہ یہ وہ بیوی ایسی پاک و پاکیزہ کہ جن کی پاکیزگی اور طہارت کا ذمہ خود پروردگار عالم نے لیا. اب ظاہر ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر تو پنجتن کا تذکرہ ہے، مگر ہم کو نہیں بھولنا چاہیے حدیث قصہ کے وہ الفاظ کہ جہاں پر تعارف کے لیے پروردگار عالم نے خاتون جنت ہی کا ذکر کیا تھا کہ ہم فاطمہ. تو جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا یا رب ومن تحت الکساء، کہ اے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے، تو پروردگار عالم نے جواب دیا تھا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں،
فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو یہ جو بیٹوں کا تعارف ہے وہ بھی سیدہ کے ذریعے سے، شوہر کا تعارف ہے وہ بھی سیدہ کے ذریعے سے، اور بابا کا تعارف وہ بھی سیدہ کے ذریعے سے. تو یہ ایک بہت ہی امتیازی وصف ہے کہ جو ہمارے سامنے خاتون جنت کا نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، اور اس میں جس چیز کا تذکرہ کیا گیا وہ طہارت ہے. تو بیوی کو کہا گیا طاہرہ اس اعتبار سے بھی. سبحان اللہ. اگلا نام جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر جو جناب سیدہ کا بتایا ہمیں، وہ ہے مبارکہ. اس کے حوالے سے کیا احادیث اور کیا وجہ تسمیہ ہے اس کا، ذرا فرمائیے گا. اب آپ ذرا دیکھیے، مبارکہ ظاہر ہے کہ اس کا جو روٹ ہے وہ اگر ہم تلاش کریں تو برکت، بالکل برکت میں ہم کو دیکھنا پڑے گا. تو برکت جس میں ہوگی اس کو مبارک کہا جائے گا، اور وہ خاتون ہے تو تانیث کے سیغے کے اعتبار سے پھر اس کو مبارکہ کہا جائے گا، یعنی جو برکت والی خاتون. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یعنی اگر واقعاً ہم کہیں کہ برکت کا کیا کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں، یعنی اس سے پہلے کہ ہم لغت وغیرہ کو دیکھیں یا دیگر کتابوں کو دیکھیں، لیکن نہیں، ہم عرفی طور پر ایک عام کسی سے سوال کریں کہ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کھانے کے لیے. بالکل، کھانے میں برکت ہو گئی. تو کھانے میں برکت ہو گئی کا کیا مطلب ہے؟ 5 لوگ تھے اور 50 کلو کھانا موجود تھا اور ان کو پورا ہو گیا تو ہم کہیں گے کھانے میں برکت ہو گئی. تو ظاہر ہے 5 لوگوں کے لیے 50 کلو نے تو کافی ہو ہی جانا ہے. برکت کا کانسیپٹ اس وقت آتا ہے کہ جہاں بظاہر امکان نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ سفیشینٹ ہو گیا، اور اس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہے، پرپیچولیٹی ہے. یعنی جہاں وہ ختم ہو گیا تو اس کے خاتمے کے ساتھ جب وجود ہی ختم ہو گیا تو برکت بھی ختم ہو گئی. لیکن اگر یہ ہے کہ وجود بظاہر نہ ہو مگر پھر اس کے باوجود اس کا اثر لانگ لاسٹنگ ہو، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ وجود بظاہر اس دنیا میں نہ رہا، آنکھوں سے دور ہو گیا، مگر اس کے باوجود اس کا جو فیضان ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ اسی طریقے سے باقی ہے. میں ایک آسان سی مثال آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کروں کہ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ڈلیوری کے بعد جو بچے کو پہلا دودھ ہے وہ اس کے لیے بہت مفید ہے. وہ اس کے اندر ایک امیونٹی ڈیولپ کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ دودھ پینے کے بعد وہ دودھ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس دودھ کا اثر جو ہے وہ بہت بعد تک باقی رہے گا. تو بڑا بابرکت یہ دودھ ہے کہ جس کی اتنا زیادہ ایفیکٹ اور اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہے، یعنی دوسرا دودھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بظاہر یہ دودھ ختم ہو گیا، اس نے پی لیا، لیکن یہ کہ اس کا اثر جو ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے. تو یہ کنسسٹنسی جو ہے، یہ تسلسل جو ہے، یہ جو اس کے اندر کنٹینیٹی ہے، جو پرپیچولیٹی ہے، اس کی وجہ سے اس کو مبارک کہا جاتا ہے، اس کو صاحب برکت کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر برکت بہت زیادہ ہے. جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا تھا مگر بہت زیادہ لوگوں کو پورا ہو گیا. تو بہت زیادہ لوگوں کو پورا ہو گیا، تھوڑا تھا تو اس کو کہیں گے کہ یہ بابرکت ہے. وہ تھا مختصر، بظاہر ختم بھی ہو گیا مگر اس کا اثر بہت دیر تک رہا، اس کو بھی برکت سے تعبیر کیا جائے گا. اب آئیے خاتون جنت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ان کا مبارک ہونا اس اعتبار سے کہ ان کے وسیلے سے آج تک دعائیں قبول ہو رہی ہیں. ان کا وجود مبارک وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھا. یعنی اب ہم کو یہاں پر اس لفظ مبارکہ کے ساتھ بی بی کے ایک اور نام کو ڈسکس کرنا پڑے گا، اور وہ ہے کوثر. بالکل ایسا ہی. یعنی اگر آپ غور کریں تو بی بی ہیں، ان کو کہا گیا مبارکہ، اور یہی بی بی ہیں کہ جن کو کہا گیا کوثر. یعنی سورہ کوثر کے اندر جو پروردگار عالم نے ابتر کے ساتھ جو ڈسکشن کے اندر لفظ کوثر کو استعمال کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے. انا شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن وہ بلا عقب بلا نسل وہ ابتر ہے. یعنی اس کا نشان ختم ہو جائے گا، آپ کا نشان باقی رہے گا. تو آپ کا نشان باقی رہے گا، اس کے لیے کیا پروردگار عالم نے عطا کیا؟ کوثر. جو کوثر دیا گیا پروردگار عالم کی طرف سے، اگر آپ غور فرمائیے تو واقعاً یہ عجیب ایک ایکویشن ہے کہ جو پروردگار عالم نے ڈرا کی ہے. یعنی یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، شہزادی کو کوثر کا، کوثر کا. اچھا، یہ فخر الدین رازی نے بھی لکھا اور دیگر علماء نے بھی لکھا، ہمارے یہاں تو روایات اس حوالے سے موجود ہیں ہی. لیکن یہ کہ اب ذرا اس بات کو اس اینگل سے دیکھیے کہ نعمت ہے نا، بالکل نعمت، اور نعمت کے بارے میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. صحیح، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا حساب نہیں رکھ سکتے، تو گن نہیں سکتے. بالکل، تم اس کو احسان نہیں کر سکتے، تم اس کو گن نہیں سکو گے. یعنی وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اور ان نعمتوں کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ انسان کا اپنا وجود نعمت ہے، روٹی نعمت ہے، پانی نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، لباس نعمت ہے، مکان نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے، سب نعمت ہے. بالکل، یہ ساری چیزیں نعمت ہیں، اور ان نعمتوں کو انسان اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. یعنی اب وجود کے اندر آنکھیں نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، ایک ایک رگ، ایک ایک آرٹری، ایک ایک وین
دل کی ایک ایک دھڑکن، ایک ایک نفس، ایک ایک سانس جو اس کے وجود کے اندر جا رہی ہے اور جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو رفتار کو آگے بڑھا، یہ سب نعمت ہے. اور یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کے لیے خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور اب اس کے بعد پروردگار، یعنی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کو انسان گن نہیں سکتا وہ قلیل ہے یا کثیر ہے؟ کثیر ہے نا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کا تبصرہ کیا ہے تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ کوثر کا کیا مطلب ہے. کہ پروردگار عالم ان تمام نعمتوں کے بارے میں کہ جن کو انسان گن نہیں سکتا، تو پروردگار فرماتا ہے قل اے حبیب ان سے کہیے متاع الدنیا قلیل. واہ. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ جو نعمتیں تم گن نہیں سکتے، تمہاری دانش میں اتنی کثرت کے ساتھ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، ان کے بارے میں ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ اے حبیب ان سے کہیے متاع الدنیا قلیل، کہ جو دنیا کی متاع ہے، یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ قلیل ہیں. ہم جن کو گن نہیں سکتے وہ خدا کی نظر میں قلیل ہے. وہ کتنا کثیر ہوگا جس کو بندے نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو قلیل نہیں عطا کیا، ہم نے آپ کو فاطمہ کی صورت میں کوثر عطا کیا ہے، کثیر عطا کیا. کوثر آپ جانتے ہیں فوعل کے وزن پر جو مبالغے کے لیے آتا ہے. ایسا ہی ہے، یعنی کثرت، اور کثرت میں بھی مبالغہ ہو، بہت زیادہ اصرار ہو کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، اس کو کہا جائے گا. تو اب یہ واقعی عجیب ایکویشن ہے کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جناب سیدہ کو کہا جا رہا ہے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن کو کہا گیا کہ کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو کوثر کہا گیا سیدہ کو، اور سیدہ کی عمر کتنی ہے؟ 18 برس. زندگی کتنی مختصر ہے؟ انتہائی مختصر زندگی. اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کوثر. تو یہی طے ہوا تھا اور اسٹیبلش ہوا تھا کہ جو بظاہر کم ہو اور اس کا اثر بہت دور تک جائے اسی کو مبارک کہتے ہیں. تو یہاں پر جو لفظ مبارکہ کی تشریح ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ کوثر اور کوثر کے گرد راؤنڈ اینڈ راؤنڈ جو سیاق اور سباق کے اندر جو دوسری آیتیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اس چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا کہ جناب سیدہ کو جو کوثر کہا گیا اور جناب سیدہ کو جو مبارکہ کہا گیا، تو ان دونوں کے درمیان آپس میں کیا ربط اور کیا تعلق ہے. اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے اندر مزید ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ اسی طریقے سے لفظ کوثر کے ذریعے سے جس طریقے سے ہم نے مبارکہ کو سمجھا نا، اسی طریقے سے ہم کو ایک اور لفظ کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کے لفظ مبارکہ کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کہ اگر آپ دیکھیں تو جناب اس کی تعویل میں ظاہر ہے کہ وہ ایک رات کہ جس کے لیے خدا نے کہا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا، تو بے شک وہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. آپ نوٹ کیجئے، یہی سورہ قدر جہاں پہ کہا گیا شب قدر میں نازل کیا، قدر والی رات. اور وہاں سورہ دخان کے اندر خدا نے کہا ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، مبارک رات میں. تو وہ رات مبارک کیوں ہے؟ وہ رات مبارک اس لیے ہے کہ ایک مختصر رات ہونے کے باوجود اس کا امپیکٹ کہاں تک جا رہا ہے؟ خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یعنی تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اور پھر خدا کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تب آپ نے غور فرمایا چند گھنٹوں کی رات ہے، مگر عام جو راتیں ہیں وہ بھی چند گھنٹوں کی ہے، یہ رات یہ بھی چند گھنٹوں کی ہے، مگر وہ عام راتیں اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عام ہفتے بھی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عام مہینے بھی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ مہینوں کا مجموعہ بھی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خیر من الف شہر، 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی مجھے آپ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر یہ مبارک رات ہے تو جو اس کے مقابلے پر آ جائیں وہ سب منحوس ہیں. اور پروردگار عالم نے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم فقط اور فقط ظاہری طور پر جو تمہیں وسعت نظر آ رہی ہے اس کو مت دیکھو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک رات اتنی مبارک ہے کہ 1000 مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ طمانیت ہوتی ہے کہ جب ہم تعویل میں ماہ رمضان کی وہ رات اپنی جگہ پر، لیکن جب اسی تفسیر اور تعویل کے اندر ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ جس کے اندر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر فاطمہ ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی اس کا ایک مصداق. اب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی ایک تو وہ رات ہو گئی، وہ تو اس کا ظاہر ہے قرآن مجید کا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ اس کا ایک مصداق، اس کا ایک باطن، اس کی ایک تعویل، اس کی ایک تفسیر، اس کو اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ ہیں. تو پھر اس کے بعد واقعاً سمجھ میں آتا ہے کہ جس طریقے سے وہ رات مبارک ہے اسی طریقے سے خاتون جنت وہ بھی ایک مبارک وجود ہے. جس طرح سے وہ ایک رات اتنی مبارک ہے کہ 1000 مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے یہ ایک مختصر زندگی 18 برس کی اتنی مبارک ہے کہ ہزاروں منحوس زندگیاں اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جزاک اللہ خیر الجزا قبلہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرامز کے اندر دیگر ناموں کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.